کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو میں کہوں گا تم جھوٹ بولتے ہو، بلکہ رسول اللہ کے بعد مرزا غلام احمد نبی بن کر آیا ہے۔ ارشادات مرزا محمود الفضل 12 جولائی 1935 اس اخبار میں مرزا بشیر بیان دیتا ہے۔ میں پبلک اور حکام کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں، یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم حضرت مسیح موعود کو اللہ کا مقدس نبی سمجھتے ہیں اور بنی نوع انسان کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی باتوں پہ اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ رسالت کا سب سے بڑا مجرم ہے، سب سے بڑا ڈاکو ہے اور سب سے بڑا گستاخ ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت اور رسالت پر اپنی کرسی جمانے کی کوشش کی ہے۔ اب کسی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی یہ باتیں مان لی جائیں، جو ہم نے مرزا کی اپنی کتابوں سے حقیقت الوحی، اور یہ دوسری کتاب ہمارے پاس تذکرہ، یہ بھی مرزا کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کو قادیان سے ہی شائع کیا گیا ہے، ان کتابوں کو مان لیے جائیں تو ایک عام سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ پھر مرزا نے یا مرزائی قوم نے الگ کلمہ کیوں نہیں بنایا؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے اپنے کلمے کے اندر، جس طرح کچھ لوگوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃہ بلا فصل، یہ 1.5 فٹ کا ہے، کم از کم یہ 1 فٹ کا بنا لیتے، کچھ نہ کچھ تو اضافہ کرتے۔ اس کا جواب خود مرزا بشیر دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ اگر ہم بفرض یہ مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس میں مبارک رکھا گیا ہے، مرزے کا نام نہیں ہے، غلام احمد کا نام نہیں ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، تو تب بھی کوئی حرج نہیں، ہمیں نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ ہمارا مرزا وہ رسول اللہ سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ مرزا نے خود فرمایا من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفانی، جس نے یہ کہا محمد اور چیز ہے، مرزا غلام احمد اور چیز ہے، اس نے مجھے نہیں پہچانا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ایک دفعہ اور اس دنیا کے اندر خاتم الانبیاء آئیں گے، دوبارہ مبعوث کیا جائے گا، جیسے آیت وآخرین منہم، اس سے ظاہر ہے بس مسیح موعود خود محمد الرسول اللہ ہے جو اس دنیا میں اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ قادیان میں آئے، ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلمۃ الفصل صفحہ 158 مارچ 1915 نمبر 4 جلد 18۔ آپ نے سنا ہوگا ذاکروں کا بیان کبھی، کہتے توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں۔ ہمارا علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، بیچ میں گچ مچ ہے۔ یہ کہہ رہا کہ ہمارا مرزا غلام احمد وہ مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے، بلکہ وہ مصطفیٰ ہی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ پکی کنفرم بات اس بات سے ثابت ہو رہی ہے کہ مرزے کا صوفیوں سے بڑا گہرا رشتہ ہے، کیونکہ فنا فی الرسول کا عقیدہ کون رکھتے ہیں؟ صوفیاء کا عقیدہ ہے نا فنا فی الرسول، کہ رسول میں فنا ہو کے رسول ہو گیا۔ وہ کہتا ہے میں محمد مصطفیٰ سے جدا نہیں ہوں، بلکہ میں بھی وہی ہوں اور وہ بھی وہی ہے، ہم دونوں ایک ہی چیز ہے، ہمارے اندر میم کی مروڑی کا فرق بھی نہیں ہے۔ خطبہ الہامیہ صفحہ 171 پر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے مسیح موعود کا آنا بعینہ ہی محمد الرسول اللہ کا دوبارہ دنیا میں آنا ہے۔ یہ بات قرآن سے صراحتاً ثابت ہے کہ محمد الرسول اللہ دوبارہ مسیح موعود کی بروزی صورت اختیار کر کے دنیا میں آئیں گے۔ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ۔ جس طرح ان قبر پرستوں نے اپنے پیروں کو اللہ کا نام دیا، اسی طرح اس گستاخ رسول نے اپنی خباثت سے بڑی ہوئی شخصیت پر نعوذ باللہ محمد کریم جیسا پاکیزہ نام اپنے نام پہ لگا کر کہا کہ تم نہیں سمجھتے اتو مرزا ہے وچوں، بیچ میں سے خود محمد رسول اللہ بظاہر مرزا ہے، حقیقت میں مرزا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرزے کی صورت کے اندر دنیا کے اندر آئے ہیں۔ حالانکہ یہ قرآن پر بہتان ہے، قرآن میں صراحت تو دور کی بات، اشارتاً بھی اس عقیدے کا ذکر نہیں ملتا۔ پھر یہی عقیدہ 1931 کے الفضل اخبار میں
بار بار بیان ہوتا رہا. اب ایک پوائنٹ پہ اگر سمجھنا چاہے یہ ایک ہی نقطہ کافی ہے. اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شخصیت سمجھنے والا یہ کافر، کتنا فرق ہے زمین و آسمان کا. محمد کریم وہ ذات اقدس ہے جس نے 10 سال کے اندر تلوار کو بلند کیا اور پورے جزیرہ عرب پر اسلام کے جھنڈوں کو لہرا دیا، کفار سے جہاد کیا، کفار کی گردنوں کو کاٹا اور آواز لگائی امرتو ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ. محمد کریم اللہ کی توحید کے لیے، لا الہ الا اللہ کے پیغام کے لیے ساری زندگی میدان جہاد میں معرکوں میں مصروف رہے، معرکوں میں خود شریک ہوتے رہے، صحابہ کو روانہ کرتے رہے. حضرت علی کو خیبر کے لیے روانہ کیا تو کہا علی ان سے جہاد کرنے سے پہلے ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا. تیرے ہاتھ میں ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا تو 100 تو سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. وہ رسول جس نے کہا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرا جی چاہتا ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں. وہ رسول جو جہاد کی تعلیم دیتے رہے، وہ رسول جو کہتے رہے میرا رزق اللہ نے نیزے کی نوک کے نیچے رکھا ہے، اس رسول سے نسبت کرنے والا یہ ظالم، یہ گستاخ، یہ وہ ہے جو انگریز کو راضی کرنے کے لیے اسلام سے جہاد کو منسوخ قرار دیتا ہے. کیونکہ انگریز جو کاروباری لوگوں تاجروں کے بھیس میں انڈیا میں آیا تھا، بر صغیر میں آیا تھا، اگرچہ اس نے بر صغیر پہ قبضہ کر لیا تھا لیکن اس کو علم تھا کہ مسلمانوں میں کبھی بھی اگر جذبہ جہاد بیدار ہو گیا تو پھر یہ دنوں کی بات ہے، ہمیں سب کچھ برباد کر کے سب کچھ چھوڑ کے یہاں سے بھاگنا پڑے گا. یہ وہ قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جس طرح انگریزوں کو شراب کے پیالوں سے محبت ہوتی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو شہادت کے جام سے محبت ہوتی ہے. اس نے ضرورت سمجھی ایک ایسے خبیث کو اس امت میں ایک رہنما کے طور پہ پیش کیا جائے جو سب سے بڑی خدمت ادا کرتے ہوئے جہاد کو منسوخ قرار دے دے اور کفار سے لڑائی کو حرام قرار دے دے. اور یہی خدمت مرزا غلام احمد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بگاڑ کر ان کفار کی اور اس دعوی نبوت تک پہنچا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری باتوں سے بری ہے کہ میں اور رسول ایک چیز ہوں، میں نہیں آیا، حقیقت میں رسول ہی دوبارہ آیا. ایک مرزائی اپنے اس کذاب نبی کے بارے میں شعر کہتا ہے، پیغام صلح 14 مارچ 1917 میں لکھتا ہے قاضی ظہور الدین اکمل مرزائی اپنے نبی کی تعریف کرتے ہوئے، محمد پھر اتر آئے ہم میں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ محمد کریم صحابی گھر کا دروازہ بجاتا ہے، مومنوں کی ماں جواب دیتی ہے تیرا آقا گھر میں نہیں ہے، وہ گھر سے باہر نکلا ہے. صحابی پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے کسی سے پوچھنے کی حاجت نہیں رہی کہ محمد کدھر گئے. جدھر سے خوشبو آ رہی تھی میں چلتا گیا اور اپنے پیارے حبیب کے قدموں میں پہنچ گیا. وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھنے والا اس کے ماتھے پہ پسینہ دیکھتا ہے، لکڑی کی ڈبیا لاتا ہے، اپنے ہاتھ سے اس پسینے کو اس میں بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے آقا کائنات کی ساری خوشبوئیں ایک طرف، تیرے ماتھے کے پسینے کی خوشبو ایک طرف. اس کو اس سے نسبت دیتے ہو جس کی اپنی بدبو کا یہ حال تھا کہ اس کی بیوی اس کے گھر آنے پر ناک پہ کپڑا رکھ لیا کرتی تھی. کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہم میں اور آگے سے ہے بڑھ کر اپنی شان میں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. محمد پھر اتر آئے ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں. محمد دیکھنے ہیں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھ لے قادیان میں. یہ گستاخ، یہ ملعون جو اپنی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہا ہے، مسلمانوں کو عامت الناس کو گمراہ کرنے کے لیے، یہ اللہ کا دشمن، یہ رسول اللہ کا دشمن، اور اس کا رشتہ محمد الرسول اللہ سے نہیں ہے، مسلمہ کذاب سے ہے. یہ ان دجالوں میں، ان کذاب کی لسٹ میں شامل ہے جن کے بارے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے،